یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ حکومت ون نیشن ون الیکشن بل پر تفصیلی غور و خوض کے لیے جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے لوک سبھا کو بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے مشورہ دیا تھا کہ بل کو مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجا جائے تاکہ ہر ایک نقطے پر تفصیلی بحث کی جا سکے۔ جناب شاہ کا یہ بیان کل لوک سبھا میں وزیر قانون ارجن میگھوال کے ذریعے 129ویں آئینی ترمیمی بل اور یونین ٹیریٹری قانون ترمیمی بل کو پیش کیے جانے پر شور شرابے کے درمیان آیا۔ لوک سبھا میں یہ بل پیش کیے جانے کے فوراً بعد حزب مخالف پارٹیوں نے اس پر اعتراض جتایا اور ووٹ تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس میں 269 ممبران نے بل کی حمایت میں اور 198 ممبران نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے لوک سبھا میں پیش کیے گئے ون نیشن ون الیکشن بل پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اسے ملک کے مفاد میں اٹھایا گیا اقدام بتایا۔ سڑک ٹرانسپورٹ کے وزیر نتن گڈکری آج باغپت کے دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ دلی اکشردھام سے باغپت تک مکمل ایلیویٹڈ ہائی وے کا معائنہ کریں گے۔ جناب گڈکری دلی دہرادون گرین کوریڈور ہائی وے کا بھی معائنہ کرنے آ رہے ہیں۔ ریاست کی گورنر آنندی بین پٹیل آج وارانسی کے 2 روزہ دورے پر رہیں گی۔ گورنر پنڈرا واقع مہارانی گلاب کماری گرلز کالج کی یوم تاسیس پروگرام میں شامل ہوں گی۔ اس کے بعد مہارانی بنارس گرلز کالج رام نگر اور مہاراجہ بلونت سنگھ ڈگری کالج گنگا پور کی طالبات کو ڈگری دینے کے ساتھ کستوربا گاندھی ہاسپٹل HVP ویکسینیشن مہم کا افتتاح کرے گی۔ گورنر کے دورے کے لیے انتظامیہ نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ اتر پردیش اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے دوسرے دن کل اسمبلی میں وزیر مالیات سریش کھنہ نے مالی سال 2024-25 کے لیے عبوری بجٹ پیش کیا۔ تقریباً 17,865 کروڑ روپے کے اس بجٹ میں 790 کروڑ 49 لاکھ روپے کی نئی تجاویز شامل کی گئی ہیں۔ وزیر مالیات نے ایوان میں کہا کہ بجٹ میں مختلف محکموں کو ان کی ضروریات کے مطابق بجٹ جاری کیا جائے گا۔ محکمہ توانائی کو 8,587 کروڑ 27 لاکھ کا بجٹ، محکمہ مالیات کو 2,438 کروڑ 63 لاکھ کا، کنبہ بہبود کو 15,092 کروڑ 28 لاکھ اور ترقیاتی کاموں کے لیے 4,078 کروڑ روپے ملے ہیں۔ ایوان میں اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ محکمہ تعلیم میں اب تک 1,60,000 اور پولیس محکمے میں 1,56,000 عہدوں پر بھرتی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کی بہترین نظم و نسق اور زیرو ٹالرنس پالیسی کی وجہ سے ریاست میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2017 سے اب تک ریاست کی بے روزگاری شرح میں کمی آئی ہے۔ بجٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے حزب اختلاف کے لیڈران نے کہا کہ یہ بجٹ محض دکھاوا ہے۔ حکومت پہلے مرکزی بجٹ کے اخراجات ایوان میں پیش کرے۔ دوسری جانب قانون ساز کونسل میں ایوان کے لیڈر نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے مالی سال 2024-25 کے دوسرے عبوری بجٹ گرانٹس کے مطالبات ایوان میں پیش کیے۔ وہیں حزب اختلاف نے ایوان میں تعلیم کے گرتے معیار اور نوجوانوں کو روزگار سے محروم کیے جانے کا معاملہ اٹھایا۔ عازمین حج کے لیے اخراجات جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ حج 2025 کے لیے ہر منتخب عازمین حج کو دوسری قسط 1,42,000 روپے جمع کرنے کی آخری تاریخ 16 دسمبر 2024 میں توسیع کر کے 30 دسمبر 2024 کر دی گئی ہے۔ یہ معلومات حج کمیٹی کے سیکریٹری SP تیواری نے دی۔ انہوں نے بتایا کہ محرم زمرے میں خواتین نے اتر پردیش سے تقریباً 46 درخواستیں دی تھیں جو سبھی منتخب ہو گئی ہیں۔ سبھی منتخب خواتین کو حج کمیٹی آف انڈیا کے اکاؤنٹ میں پہلی اور دوسری قسط 7 دسمبر 2024 تک جمع کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ عازمین کے سہولت کے لیے ایک موبائل ایپ بھی لانچ کیا گیا ہے۔ کانگریس پارٹی آج لکھنؤ میں اسمبلی کا گھیراؤ کر رہی ہے۔ اس کے لیے پولیس انتظامیہ نے پختہ انتظام کیے ہیں۔ لکھنؤ کمشنریٹ کے DSP روینہ تیاگی نے بتایا کہ اسمبلی کے سرمائی اجلاس کی وجہ سے انڈین سول ڈیفنس کوڈ BNSS کی دفعہ 163 کے تحت امتناعی حکم نافذ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حکم کے تحت اسمبلی کے آس پاس کسی بھی طرح کے مظاہرے پر پابندی لگائی گئی ہے اور لکھنؤ پولیس اس پر سختی سے عمل کروا رہی ہے۔ لکھنؤ میں کانگریس دفتر کے باہر ریپڈ ایکشن فورس کے جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت بھارت کو TB سے پاک بنانے کے مقصد سے 100 روزہ انسداد TB مہم چلا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ریاست میں TB مریضوں کی اسکریننگ کے ساتھ ہی انہیں معقول علاج فراہم کرایا جا رہا ہے۔ ریاستی TB سیل کے ڈاکٹر شیلیندر بھٹناگر نے بتایا کہ اس خصوصی مہم کے دوران TB کے مریضوں کی نشاندہی کے ساتھ ہی انہیں بیدار بھی کیا جا رہا ہے۔
چیف سیکریٹری منوج کمار سنگھ کی صدارت میں پریاگراج مہاکمبھ کی اعلیٰ کمیٹی کی 16ویں میٹنگ کل منعقد کی گئی۔ چیف سیکریٹری نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سبھی ترقیاتی کاموں کو مہاکمبھ سے قبل مکمل کرانے کے احکام دیے اور کہا کہ تعمیرات کاموں میں مقررہ معیار اور کوالٹی کا دھیان رکھا جائے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں اب ختم ہوئیں۔